بات یہ ہے کہ شیطانیت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس شیطانیت کے سدباب کے لیے پھر اپنے کسی بندے کو نازل فرماتا ہے۔ تو مصر کے اندر جب شیطانیت اپنے عروج پر پہنچی اور اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت کو سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آیا۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے دنیا میں نازل فرمانے کا اہتمام کیا۔ فرعون نے خواب دیکھا اور خواب صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا، کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے غور و خوض کیا، غور و خوض کرنے کے بعد کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جس بچے سے تیری ہلاکت ہوگی تیرا تخت وہ چھین لے گا اور وہ حکومت کرے گا جہاں۔ اور بتایا بھی گیا کہ وہ بچہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ رہنے ہی نہیں دوں گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے وہ وقت یاد دلایا کہ اللہ رب العزت کا تم پر احسان ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب فرعون تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 70,000 بچے اس نے ذبح کروائے، قتل کروائے۔ ایک انسانیت کا قتل اتنا بھاری ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس پر میری بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ فجزاؤہ جہنم، اور اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ رہے گا جس نے کسی ایک انسان کو مارا۔ اس نے 70,000 معصوم جانوں کا قتل کیا، معصوم جانوں کا قتل کیا، 70,000 بے گناہ۔ اور جب اتنا قتل عام ہو چکا تو اس کی قوم نے کہا، جو قبطی تھے جو اسے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح بچے مرتے رہے بنی اسرائیل کے تو ہمارے پاس ہماری خدمت کرنے والا تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کروا دیں گے، اور دوسرے سال بیچ میں چھوڑ دیا کریں گے، 1 سال کے زندہ رہیں گے، 1 سال کے بچوں کو قتل کروا دیں گے۔ اللہ پاک سارا ماحول بناتا ہے، سارا نظام بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے حتیٰ کہ اس نے یہاں تک، میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اس نے یہاں تک پابندیاں لگا دیں کہ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی عورت کے قریب نہ جائے بنی اسرائیل میں سے۔ اور اس نے ایک ٹیم بنا لی اور وہ ٹیم گھر گھر میں جا کے گشت کرتی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھروں میں، بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں، کہ کوئی خاتون اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل معاذ اللہ گروا دیا جائے، اگر کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس کا کوئی ایک جرم تھوڑا ہے۔ اس دھرتی نے پتہ نہیں کیسے کیسے ظالم لوگوں کو دیکھا ہے اور کیا کیا ان کا انجام، بھیانک ناک ان کا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی عذر نہیں چلتا۔ اس نے لاکھ کوشش کی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد محترم جن کا نام تھا عمران، ان کی صلب سے اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوئے۔ اگلے دن بتا دیا اس کے کاہنوں نے کہ رات وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے جس کے بارے میں تجھے خبر دی گئی ہے۔ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کروائی، پتے کروائے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کون سی ہستی روک سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا شکم مبارک وہ ظاہر ہی نہیں ہوا، پورے 9 ماہ وہ ظاہر ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ آتے دیکھتے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، واپس چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ پھر کاہنوں نے جا کر اس کو بتایا کہ جس بچے کی روک تھام کے لیے تو اتنا فکر مند ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر آ چکا ہے ہمارے حساب کتاب کے مطابق۔ اب اس نے پھر بڑی کوشش کی کہ بھاگو بھی پتہ کرو وہ کس گھر میں ہے۔ انہوں نے بڑی بھاگم دوڑ کی، ٹیمیں آئیں، دیکھا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اچانک ایک دن چند ماہ کے ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو گود میں کھلا رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے کھٹکا اور آپ سمجھ گئیں کہ شاید وہ لوگ آئیں۔ تو اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ تو بس یہی سمجھ میں جلدی سے آیا کہ یہ تنور جل رہا ہے، آگ اس میں جل رہی ہے روٹیاں پکانے کے لیے، تو ان کی توجہ اس طرف جائے گی نہیں کہ آگ میں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو کہا بجائے ان کے ہاتھوں مرنے کے چلو میں اپنے بچے کو ادھر ڈال دیتی ہوں، اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو بچ جائے گا، نہیں تو پھر اب یہاں تک جو آ گیا ہے تو آگے بھی اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا۔ تو اس آگ کے اندر، جلتی آگ کے اندر ڈال دیا، جلتی آگ کے اندر، اور آ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھولا، وہ آئے، انہوں نے کمرے دیکھے، جو بھی گھر کے سارا دیکھا ساز و سامان، اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی، جا ہی کیسے سکتی ہے کہ ادھر آگ ہے، ادھر کیسے بچہ ہو سکتا ہے۔
تو وہ دیکھ کے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ دوڑ کر گئی، جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے، 40 دن تک۔ اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کا کس طرح تحفظ فرماتا ہے۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں رہے، آپ کا بال تک نہیں جلا، اور آپ کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جب آپ باہر آئے۔ آپ کا کرتا مبارک گیلا تھا تو وہ گیلا ہی رہا۔ تو جب وہ آگ گلزار بن گئی تو یہ تو تنور کی آگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب اٹھایا تو ماں بھانپ گئی کہ جو معاملات اب تک ہوئے ہیں، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بچہ خاص ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، خطرات بڑھتے گئے، تو سوچا کہ میں اس کو مستقل یہاں نہیں رکھ سکتی، اب اس کی کوئی تدبیر بناؤں کہ اس کو میں گھر سے باہر نکال دوں، جس طرف بھی جیسے مرضی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف وحی کی۔ اب سوال ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا، اس کا میں جواب عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ وحی تو آتی ہے اللہ کے نبی کی طرف، غیر نبی کی طرف وحی نہیں آتی، اللہ کے نبی کی طرف وحی آتی۔ اور خواتین میں کوئی نبیہ ہوئی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، نبی علیہ السلام تک کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ بے شک وہ نبی کی والدہ ہے، اس کا مقام بڑا بلند، مگر نبیہ نہیں ہو سکتی۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن نے کیوں کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ وحی اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ لغوی معنی وحی کا ہے چپکے سے کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا، القاء، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے ہونے گل میرے دل چپائی ہے، اللہ بلوے گل میرے دل میں چھا گئی، تو یہ الہام ہوتا ہے۔ الہام بھی اسے کہتے ہیں، تو القاء بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ ان کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ اب تو کیا تدبیر کر، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ تو ایک صندوق بنوا اور اس صندوق کے اندر ان کو ڈال کے یہ دریا کے سپرد کر دے۔ اللہ پاک ان کو چاہے گا تو انشاءاللہ کسی ٹھکانے لگا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا مریم، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے بچ گئے؟ وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون نے کہا تھا کہ 1 سال بچے قتل نہیں کیے جائیں گے، 1 سال کیے جائیں گے۔ جس سال قتل نہیں کیے جانے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہارون علیہ السلام ایک روایت میں 1 سال بڑے تھے، ایک میں کہ 3 سال بڑے تھے، اور ایک بہن تھی جن کا نام تھا حضرت مریم۔ اب ماں نے سوچا کہ میں صندوق کس سے بنواؤں، اس میں مختلف روایات۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک بڑی سے جا کر بڑے رازدارانہ طریقے سے بات کی کہ تو یہ صندوق بنا کے دے، یہ تیرا میرا راز ہے، بتانا نہیں کسی کو۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا فرعون کو جا کر بتاؤں گا تو انعام پاؤں گا۔ اب وہ گیا فرعون کے محل میں، جب گیا اور فرعون کے سامنے گیا اور جا کر بات بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی قوت گویائی لے لی، ان کی زبان ہی بند ہو گئی، اور وہ اشارے کرے اور اس کی زبان سے کلام نہ نکلے۔ اور خدا کی تقدیر کے ساتھ لڑنے والوں، تم کیسے کیا کر سکتے ہو؟ اب وہ اس کو سمجھنا ہے میں کیا کروں۔ فرعون نے کہا یہ پاگل کیسے آ گیا مال میں، دھکے دے کے اس کو باہر نکالو۔ اس کو باہر نکال دیا گیا، وہ باہر نکلے تو اس کی زبان سلامت ہو جائے۔ وہ پھر اندر 3 دفعہ اس نے ایسا کیا، لیکن تینوں مرتبہ اس کی زبان گنگ ہو جاتی۔ باہر آ گیا، اس نے توبہ کی، اس نے کہا یہ کوئی معاملہ ہے کہ میں اندر جاتا ہوں تو بولا نہیں جاتا۔ آ گیا واپس توبہ طائب ہو کے، اس نے صندوق بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس کے اندر ڈالا۔ یہ ماں کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ ہم سب صاحب اولاد ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو زندہ اس طرح صندوق کے اندر ڈال کے پھر سپرد دریا کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ایسے کیا اور دریا کے اندر ڈال کے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت مریم سے، کہ میں اگر صندوق کے ساتھ ساتھ چلوں گی تو لوگوں کو شبہ ہو جائے گا، اب تم ساتھ ساتھ چلو، ذرا وقفے سے دیکھتی رہنا کہ یہ کدھر 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 جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہیں۔ اب اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کو پانی دیتی تھی، اس کے باغ کو، اس کے اندر وہ مڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے۔ اب دیکھیں، میں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم لگا لو ٹیل، کتنا تم نے لگانا۔ مکے کے کفار نبی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، انہوں نے میٹنگ بلائی، تدبیر کی کہ آج رات یہ قصہ ہی ختم کر دو، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لو، تاکہ ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کے بعد اگر بدلہ بھی بنو ہاشم والے لیں گے وہ کس کس سے لیں گے، اتنے قبیلوں سے کیسے لڑیں گے، آج رات قصہ ہی ختم کر دو۔ وہ ساری میٹنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کو گھیر کر کافر کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر۔ اللہ نے اس رات کا محبوب اب آپ ہجرت کریں۔
حالانکہ پہلے بھی تو اللہ فرما سکتا ہے محبوب ہجرت کر جائیں، لیکن فرما رہے ان کو ٹل لگانے دو کتنا لگاتے ہیں۔ اب وہ سارے جب باہر کھڑے ہو گئے اس وقت فرما اب نکلیں آپ باہر، ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا کیا کرتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ آپ نبی علیہ السلام جب باہر نکلے آپ نے سورہ یاسین پڑھی، ایسے مٹی اٹھائی اور ایسے پھینک دی۔ جب پھینکی تو اللہ پاک فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب وہ جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ وہ جیسے بس ایسے گئی ہے تو وہ بس ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، باقی سب کچھ نظر آتا رہا، ان قریب سے گزر گئے۔ ان کے کیا ہوا، غار کے دہانے تک پہنچ گئے وہ، لیکن دہانے سے ہو کے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ جن کا تحفظ کرتا ہے ان کو کوئی کچھ بگاڑ ان کا کچھ نہیں سکتا۔ تو وہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس کے لیے تو نے 70,000 بچے بروائے اس بچے کو میں تیری گود میں پرورش کرواؤں گا، تیرے گھر کے اندر اس کو رکھوں گا، لیکن تو کر کچھ نہیں سکے گا۔ تو وہی ہوا، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، وہ اور فرعون ٹہل رہے تھے۔ فرعون نے دیکھا کہ ایک نہر کے اندر صندوق آ رہا ہے، اس نے غلاموں سے کہا نوکر چاکروں سے اس کو نکالو۔ جب نکالا تو اس کے اندر دیکھا تو ایک حسین ترین خوبصورت بچہ، موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے اور آپ اپنی انگلی مبارک کو منہ میں لیے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے ان سے بڑی عقیدت اور محبت ہو جاتی تھی۔ اور جس وقت وہ صندوق کھولا حضرت آسیہ نے دیکھا تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، یہ بچہ اس کو میں رکھوں گی اپنے پاس۔ فرعون نے کہا اس کو تو میں قتل کرواؤں گا، یہ تو وہی بچہ ہے جس سے مجھے خطرہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پر مہربانی ہوئی، ہم سے اولاد نہیں ہے ہماری۔ فرعون کے ہاں روایات میں جتنی تھی بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا اس کے ہاں ہوا ہی نہیں۔ تو اس کے دل میں بھی رحم آ گیا، اٹھا لیا اندر لے گیا، بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ مختلف دائیہ کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کسی دائیہ کا دودھ نہ پیے۔ اب ان کو فکر لائے کوئی کیا کرے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے آ رہی تھی وہ آئی محل کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بات پہ راضی ہو اور مجھے اجازت دو تو ایک دائیہ ہے ہمارے ہاں، وہ آ کر اگر کوشش کرے تو امید ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پتہ کرو۔ تو اب وہ گئیں اور جا کر جلدی سے قرآن مجید کے اندر ہے سارا، جا کر اپنی والدہ ماجدہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، اب وہ دائیہ ڈھونڈ رہے ہیں بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو آپ آؤ جلدی سے، میں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک دائیہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جلدی سے چلی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ گئیں، جا کر جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور جیسے ہی ان کو اپنا دودھ پلانا شروع کیا تھا آپ نے پی لیا اور پی کر آپ سو گئے۔ ڈیوٹی لگ گئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی کہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس کے پاس رہنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ملا بھی دیا، ماں کو گود میں بھی دے دیا۔ اب وہ بچے کی پرورش شروع ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنی گود میں لے کر پیار کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپنا تھا، اس کی داڑھی کو پکڑ کے ایسے کھینچا اور اس کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس سے مجھے خطرہ ہے، تو فوراً جلاد کو بلاؤ، میں اس کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت آسیہ نے فرمایا بارہا کیوں تو ایسا کہتا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا امتحان لوں گا۔ ویسے نہیں، امتحان کیسے لے گا؟ میں ایک طرف ہیرے رکھتا ہوں جواہرات اور ایک طرف میں آگ کے انگارے رکھتا ہوں، اگر یہ وہی بچہ ہوا تو بہت سمجھدار ہوگا، یہ آگ کے انگاروں کی طرف نہیں جائے گا، یہ ہیروں کی طرف لپکے گا، تو میں اس کو قتل کروا دوں گا، اور آگ کی طرف لپکا تو پھر چھوڑ دوں گا۔ روایت کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب نیچے چھوڑا گیا، اب فرعون یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ نہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے خود موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ، آپ کو پتہ ہے بچے کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ آگ کا انگارہ ایسے منہ میں ڈالا، تو جلدی سے حضرت آسیہ نے دوڑ کے وہ نکالا، تو آپ کی زبان پر پھر لکنت آ گئی، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی واپسی پہ، جب آپ مدین سے واپس پلٹ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ فرعون کے دربار میں اس سے جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، وہی گرہ کہ وہ جو لکنت آتی ہے وہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری زبان کو سمجھ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی زبان کو پھر صاف کر دیا۔ تو اس وقت فرعون نے کہا نہیں مجھے غلط فہمی ہوگی، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ قصہ مختصر، 20 سال کی عمر ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں۔ آپ جب باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ کو ابن فرعون کہتے تھے، فرعون کا بیٹا، چونکہ پرورش آپ نے وہاں پائی۔ 20 سال کی عمر میں فرعون نے آپ کی شادی کی، اور شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔
اور آپ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایسے باہر نکلے دوپہر کے وقت میں مصر کے بازار میں، تو ایک قبطی جو فرعونی تھے اس نے ایک بنی اسرائیلی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے وہ مار رہا تھا، اس کی لکڑیاں اس سے چھین رہا تھا، وہ چن کے لایا تھا جنگل سے اور وہ چھین رہا تھا اس نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل والوں کی فیور کرتے ہیں، اس نے آواز دی، اس نے کہا مجھے اس کے ظلم سے آپ بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر قبطی کو سمجھایا یہ نہ کر، ظلم ہے، اس کی لکڑیاں تو کیوں چھینتا ہے؟ اس نے کہا یہ تیرے باپ کے گھر میں نے لے جانی ہے، فرعون کے گھر میں، اور اس کے کچن کے لیے یہ لکڑیاں ہیں، اس کے بورچی کھانے کے لیے۔ فرمایا جیسے مرضی ہے مگر تو اس کو اس طرح ظلم نہ کر اس پہ۔ وہ ذرا غصے میں آ گیا قبطی، جب غصے میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، آپ نے وہ گھونسا مارا اس کے سینے پہ لگا اور وہ نیچے زمین پہ گرا اور مر گیا، اس کی جان نکل گئی۔ اب یہاں سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے قتل کیسے ہو گیا؟ حالانکہ اللہ کا پیغمبر تو ہر گناہ سے پاک ہے، مگر یہ تو قتل ہے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ قتل نہیں تھا، نہ آلہ قتل آپ نے استعمال کیا ہے۔ آلہ قتل مکہ آلہ قتل نہیں ہے، اس سے لوگ معموم تھوڑے مرتے ہیں، یہ کوئی قتل کرنے کا آلہ تھوڑا ہے۔ آپ نے اس کو ڈانٹنے کے لیے ایسے مارا تھا، لیکن اس کی تقدیر لکھی تھی کہ اس نے ایسے ہی مرنا ہے، تو ویسے مر گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہاں خطا کا انتصاب نہیں ہے۔ ہوا پھر کیا؟ اس قبطی کو کہا، اس فرعونی کو کہ اب تو جا اپنے گھر میں چلا جا۔ وہ گھر چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں چلے گئے، شور و غل ہو گیا۔ فرعون جیسا بھی تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ انصاف پسند تھا، انصاف وہ کرتا تھا پورا، کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم گردانتا تھا۔ اس نے کہا قاتل کو تلاش کرو۔ اب لوگ قاتل کو ڈھونڈنے لگے، وہ قبطی جتنے بھی تھے، لیکن انہیں قاتل ملا نہیں، انہوں نے دفنا دیا اس کو۔ اگلے دن پھر دوپہر کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے کہ شہر کی کیا فضا ہے، جا کے پتہ کرو سنو، تو وہ فرعونی جو پہلے دن وہ پھر ایک قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اس نے پھر آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو ڈانٹا کہ ہر روز تیرا ہی معاملہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ وہ ڈر گیا، اس نے دیکھا تھا جلال، اس نے کہا پتہ نہیں آج یہ مکہ میرے اوپر نہ برس جائے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا آپ نے کل بھی مکہ مار کے اس بندے کو مار دیا اور آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ جو دوسرا قبطی تھا اس نے سن لیا کہ اس کا مطلب ہے کل کا قتل ان کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اب وہ بھاگ پڑا فرعون کے محل کی طرف بتانے کہ اس کو کل کس نے مارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا چلا جا، وہ چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اپنے گھر کی طرف آئے کہ اب میں کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر آئے تو ایک شخص آیا فرعون کے محل سے دوڑ کر، اس نے کہا میں آپ کا، قرآن مجید میں ہے سارا، اس نے کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں، آپ کی بات فرعون تک پہنچ چکی ہے اور لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بچ سکتے، آپ کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ شہر مدین کی طرف کر دیا کہ ادھر ہی جانا ہے۔ کم از کم 7 دن کی مسافت کے بعد، بھوک پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، 7 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے مدین۔ وہ علاقہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں ایک ٹائم کے اندر اس دنیا میں کئی پیغمبر ہوتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ایک ہی تھے۔ تو ہوا کیا آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے ایک درخت کے سائے میں، آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں ہیں، جانور ہیں، وہ آ کے سائڈ پہ کھڑی ہیں، پانی پلانے کے لیے آئیں۔ تو وہ کھڑی ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو، خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی پلانے اپنے جانوروں کو آئی ہیں، مگر کنویں کے اوپر جو ڈھکن پڑا ہے وہ بڑا وزنی ہے، ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، ہم انتظار کر رہی ہیں چروائے لوگ آئیں گے تو وہ ہٹائیں گے تو ہم پانی پلا کے پھر جائیں گے۔ باپ ہمارا اتنا ضعیف العمر ہے کہ وہ آ نہیں سکتا، پانی پلا نہیں سکتا۔ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آپ نے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کیا، پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا، خود آ کے پھر اس سائے پہ پھر بیٹھ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تھک گیا ہوں، بھوک پیاس شدت کی ہے، یا اللہ کو کھانے کا انتظام فرما۔ اب وہ جب گھر گئی تو انہوں نے جا کر بتایا، بڑی بیٹی کا نام تھا صفورہ، اس نے جا کر بتایا کہ ایک جوان ہے اور وہاں بیٹھا ہے، بڑا حیا والا، بڑا غیرت والا اور بڑا نرم دل والا، اس نے ہمارے ساتھ بڑی اچھائی کی ہے۔ تو اس وقت کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اس نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ہم اس کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ حضرت صفورہ آئیں اور انہوں نے آ کر پردے میں، قرآن کہتا ہے شرم و حیا والی وہ بیٹی تھی، اور شرم و حیا میں آ کر انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں
اور وہ آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ بس میں بات کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، اب وہ آگے آگے چل پڑی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے۔ کچھ سفر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رکو، مجھے آگے چلنے دو، تم پیچھے چلو۔ اس نے کہا آپ کو ہمارے گھر کا رستہ معلوم نہیں، فرمایا تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا کہ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، لہذا تم پیچھے رہو، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ انتہا درجے کی شرم و حیا ہے کہ خاتون پیچھے چلے اور میں آگے چلتا ہوں۔ اس سے حضرت صفورہ نے پہچان لیا کہ جوان بڑا ہی کوئی نسلی اور بڑا غیرت مند ہے۔ جب گھر گئے موسیٰ علیہ شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جا کر ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی کہ میں ایسے ایسے مصر سے پہنچا ہوں یہاں، اور وہ ساری بات فرعون کی اور وہ قتل کی بتائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب آپ فکر نہ کریں، آپ یہاں رہیں۔ تب حضرت صفورہ نے اپنے والد سے عرض کی حضرت شعیب علیہ السلام سے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی صحت مند، طاقت والا جوان، وہ بھی غیرت والا، اور اس کو اپنا ملازم رکھیں؟ ہم تلاش تو کر رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر اسی جوان کو رکھ لیں آپ، یہ غیرت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا طاقت کا تو چلو آپ کو اندازہ ہوا کہ ڈکن اس نے اٹھایا، آپ نے دیکھا وہ اکیلا بندہ نہیں اٹھا سکتا، مگر انہوں نے اٹھا لیا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ شرم و حیا والا غیرت والا ہے؟ تب حضرت صفورہ نے فرمایا کہ جب میں ان کو لے کے آ رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے آگے آگے مت چلیں، تو میں نے سمجھ گئی میں کہ یہ بڑا حیا والا جوان ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھانپ گئے کہ یہ عام شخص نہیں ہے، ان کو اللہ نبوت عطا فرمائے گا۔ کیسے پہچان گئے آپ؟ وہ بات ایک مشہور ہے نا کہ جوہری جانتا ہے ہیرے کی قدر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو ادھر رکھتے ہیں۔ آپ نے پھر ان کے ساتھ طے کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے حق کے مہر میں آپ نے 8 سال میری بکریاں چرانی ہیں، ادھر میرے پاس رہنا ہے۔ 8 سال جب پورے ہو جائیں، 8 سال، 2 سال آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ پورے کر لیں تو 10 سال آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں تو 8 سال تو اس حق کے مہر میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طے ہو گیا، 8 سال پورے کروں گا، آگے میری مرضی ہے، میں رہا تو ٹھیک ورنہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نکاح آپ نے فرما دیا اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بڑی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ سے فرمایا کہ ایک عصا میرے پاس پڑا ہے وہ لے آؤ، وہ عصا جس کے ساتھ اوج بن عنق کو آپ نے مارا تھا، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، وہ عصا وہ لے کر آئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ عصا وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے لا کر دیا تھا، اور یہ وراثت میں چلتے چلتے مجھ تک پہنچا ہے، اور میں اب آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمائے گا، سو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی حفاظت فرمائیں، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کو اللہ نبوت عطا فرمائے۔ وہ عصا ہے جس کو آپ نے اپنے پاس رکھا، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس تھا، جس وقت آپ واپس پلٹیں، 8 سال آپ نے وہاں پر گزارے۔ 8 سال گزارنے کے بعد جب 8 سال پورے ہو گئے تو 2 سال مزید آپ نے استحساناً گزارے، 10 سال آپ نے وہاں بکریاں چرائیں۔ آخری فکرہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اگلے ہفتے یہاں سے بات کو آگے لے چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کے لیے کتاب لینے گئے تھے نا، بعد میں جب فرعون مر گیا تھا اور مصر میں واپس حکومت آ گئی، تو 40 دن اللہ پاک فرماتا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ طور پر آئیں، چلا کاٹیں، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن جب رہے، 40 راتیں پوری کی، بے تابی اتنی بڑھ گئی کہ کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ کلام تو ہر روز ہوتا تھا، یا اللہ دیدار کروا۔ جواب آیا، میں نے جو روایت پڑھی ہے، فرمایا اتنے بے تاب کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تو 10 سال آپ نے بکریاں چرائی ہیں، یہاں 40 راتوں میں تقاضا دیدار کا۔ فرمایا نہیں، اس جسم کے ساتھ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، یہ جسم کثیف ہے اور یہ جسم فانی ہے، اس میں میرا دیدار ممکن نہیں۔ آپ کو دیدار کروائیں گے مگر جب وقت آئے گا تو تب کروائیں گے۔ وہ آپ کو پھر دنیا کے اندر جلوہ نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی وجود مسعود کے ساتھ اپنی بارگاہ آغوش میں طلب فرمایا، اور اپنا دیدار اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو کروایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔